اللہ کا قرآن، سچ کا اعلان، حق کا بیان، پیارا کلام. فرمایا پیارے پیارے کلام کی کتاب لاجواب کی آیات بینات ہے جو اپنے موقف کو پورا پورا واضح واضح ظاہر ظہور بیان کرتی ہے. ایسی پیاری کلام کس طرح آئی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا. مالک فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. کس طرح نازل فرمایا؟ عربيًّا لعلكم تعقلون. ہم نے عربی زبان میں قرآن حکیم کو، کتاب مبین کو، سچ کے اعلان کو، حق کے بیان کو نازل فرمایا. ایک منفرد عظیم اجتماع ہے. اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی کوشش کاوش کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. مالک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا. ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا عربيًّا لعلكم تعقلون. عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. پھر ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب، دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، پوری کائنات کے اللہ اکبر امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمتی کائنات، آرام سے بیٹھے، مرشد اعظم رحمتی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اے پیارے، جو احسن القصص ہم نے نازل فرمائے، پیارے پیارے واقعات، پیارے پیارے قصص، پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے احکام، پیارے پاک باد بندوں کی پیاری پیاری سیرتیں جو ہم نے بیان فرمائی، وہ ایسی پیاری سیرتیں ہیں. دنیا والوں ذرا غور تو کر کے دیکھو، مالک کے کلام کو تو دیکھ لو. فرمایا ایسا کلام ہے، سچ کا اعلان ہے، حق کا بیان ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لمن الغافلین. جس کے آنے سے پہلے، نازل فرمانے سے پہلے، جس کے نزول سے پہلے پیارے حبیب آپ بے خبر تھے. آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، بیان کیا ہے، اعلان کیا ہے، ایمان کیا ہے. میں کس کس بات کو بیان کروں؟ ذرا توجہ فرمانا قرآن کریم کی طرف. مالک فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ تیرے کلام کی کس کس پیارے مقام کی وضاحت و تشریح و تفسیر بیان کروں، اتنی وقت ہی نہیں، بس اختصار سے بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھنا ذرا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. فرمایا میرے پیارے حبیب آپ نہیں جانتے تھے یہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. بس اپنی رحمت کی بارش ہم نے برسائی، آپ کے سینے پہ قرآن نازل فرما دیا. کیسا قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا. فرمایا ایسے پیارے احکام آئے، ذرا غور فرمانا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی یا ابتی. معصوم بات کر رہا ہے، نو عمر کی گفتگو قرآن میں آئی، معصوم کی بات اللہ نے بیان فرمائی. معصوم کہہ رہا ہے
جہان سے سبحان اللہ اتنی پیارا خوبصورت حسین و جمیل پیارے یوسف فرما رہے ہیں، معصومی میں کہہ رہے ہیں، نئے عمری میں فرما رہے ہیں، کہتے کیا ہے؟ فرمایا اذ قال، جب فرمایا یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام نے لے ابی، اپنے بابا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یا ابدی، اے میری پیاری ابا جان، کیا فرمایا؟ اے میری پیاری بابا، اے میری پیاری والد محترم، اے میری ابا جی، یا ابدی، اے میری ابا جان۔ اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے ادھر تو بڑے بڑے لوگوں کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن کتنی برگزیدہ سنجیدہ یہ معصوم ہے کہ اپنی معصومی میں اپنے بابا سے اتنی پیار سے، معیار سے، اتنی پیارے نرالے انداز سے بات فرما رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ پھر بات کا معیار دیکھو، سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ بابا رات میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا خواب میں نے کبھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ ایک نرالا خواب آیا ہے۔ پیارے بابا اس کی تعبیر تو بتائیے، کتنی احترام سے گفتگو کر رہا ہے، کتنی آرام سے بات کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یا ابدی انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ 11 ستارے تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ۔ والشمس، گفتگو نہ کریں بھائی، میری طرف توجہ کریں، باتیں نہ کریں۔ والشمس والقمر، اللہ اکبر، 11 تارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں مختصر واز کروں، لیکن آپ توجہ کریں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اتنی پیارے انداز میں سجدہ فرما رہے ہیں، اتنی پیارے انداز میں سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا یہ تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھنا ذرا قرآن کریم کی طرف، اللہ پاک نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے۔ فرمایا بابا نے تعبیر بتانے سے پہلے تدبیر سکھائی۔ کیا سکھائی؟ تعبیر بتانے سے پہلے تدبیر سکھائی۔ اے میرے پیارے، کیا فرماتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ نعروں میں میرا وقت نہ ضائع کریں، آپ میری طرف توجہ کریں، نعرہ قرآن والا کافی ہے۔ قال یا بنی، اے میری پیاری لگتے جگر، نوری نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کا ٹکڑا، میرا پیارا یوسف، حسین و جمیل یوسف، خیال کرنا، لا تقصص رؤیاک،
خیال کرنا یہ خواب جو تو نے دیکھا ہے کا اپنے بھائیوں کو بھراؤں بھائیوں کو اللہ اکبر بیان نہیں کرنا بتانا نہیں کہیں ایسا نہ ہو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا تیرے ساتھ وہ فریب نہ کرے فراڈ نہ کرے دھوکہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو تجھے نقصان نہ پہنچائے کیونکہ ہوتا یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخت دیتا ہے کم بخت اس کے پیچھے پڑ جاتے ہوتا کیا ہے جس کو بخت ملتا ہے کم بخت اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کو عظمت ملتی ہے اللہ اللہ جس کو شان ملتی ہے جس کو وقار ملتا ہے جس کو عزت ملتی بیٹھ جائیں بھائی آپ تھک جائیں گے ساری رات بیٹھنے کی جگہ تلاش کریں اور بیٹھ جائیں جزاکم اللہ جس کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے شان دیا ہے مقام دیا ہے عظمت دی ہے باتیں نہ کریں بھائی اتنا پیاری بات اللہ نے بتائی قرآن کریم میں یہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ اللہ بتائی ہوئی تدبیر سے بات ثابت ہو رہی ہے دیکھنا ذرا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ جب بخت ملتا ہے کم بخت اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جب عزت ملتی ہے اللہ اللہ بے عزتے ان کی توہین کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جہازوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا ایک جہاز نے جمعے والے دن ہماری مسجد سے سائیکل چوری کیا پکڑا گیا میں نے اس کو تھانے میں بھجوایا ایس ایچ او کو فون کیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں وہ کیا کہتا ہے قاری صاحب ہم اس کو ڈرائیں دھمکائیں گے ضرور لیکن رات کو چھوڑ دیں گے یہ مر گیا تو ہمارے سر پڑے گا معلوم ہوتا ہے لوگوں پوڈری جہاز نشائیوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا دنیا پوری میں دیکھو علماء کی مخالفت ہو رہی ہے طلباء کی مخالفت ہو رہی ہے بخت والوں کی مخالفت ہو رہی ہے مدارس کی مخالفت ہو رہی ہے دینی اور مذہبی اور رفائی تنظیموں کی مخالفت ہو رہی ہے یہ کیوں ہوتی ہے شیطان کو معلوم ہے انہی لوگوں نے تو دین کا کام آگے چلانا ہے تو آج بات یہ یاد کر کے جاؤ بیستوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا عزت داروں کی مخالفت ہوتی ہے اللہ اللہ کمبخت کی مخالفت کوئی نہیں کرتا خوش بختوں کی مخالفت ہوتی ہے کس طرح مخالفت ہوتی ہے پیارے یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین اللہ اللہ یہ گھر جا کر بتائے گا کہ میں نے بھی نعرہ لگایا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے میں قرآن سنا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ وقت میرا ضائع نہ کریں اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات بتائی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین پیارے یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کا زہر ظہور دشمن ہے کیسا دشمن ہے میں عرض کرتا ہوں ہے شیطان بندے دا دشمن اے پیچھا مول نہ چھوڑے جمن لات مردیاں تائیں موڑوں مکھ نہ موڑے شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ اللہ رحمان نے اپنے قرآن میں سچ کے اعلان میں حق کے بیان میں یہ بات سمجھائی ہے کیسی پیاری بات آئی سبحان اللہ کہنے والوں کے لیڈر اپنے لوز ہوتے ہیں نام ہمارا بنتا ہے اللہ کریم نے کتنی پیاری بات فرما دی ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین
کہنے لگے ہمارا بابا زہر ظہور غلطی پر ہے، ایک یوسف اور ایک اس کا بھائی اس کو بہت پیارے ہیں، اب بتاؤ بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا ذرا میری طرف، کہہ رہے ہیں بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا حل میں نے سوچا ہوا ہے، حسد کا حل یہ ہے، تعصب، اللہ اکبر، تعصب کے مارے پھر حل کیا کرتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، مار دو یوسف کو۔ اللہ اللہ، پھر کیا کہا؟ او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یہ کہہ رہی ہے، کیا کہتی ہیں؟ توجہ کرنا، کہتے ہیں مخفی میٹنگ میں ایک کھڑا ہوا کہنے لگا یار مار ڈالو، قتل کر دو اس پیارے یوسف کو، مار ڈالو، قتل کر دو اس کو۔ اللہ اکبر، اس طرح کرو، جب یہ قتل ہو جائے گا بابا ہماری طرف دیکھے گا، ہمارے ساتھ پیار کرے گا۔ کرنا چاہتے ہو کوئی کام تو اس طرح کا کام کرو۔ اب دیکھنا دوسرا بڑا جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، ایک کاریگر بنے بھائی، یہ دوسرا کہنے لگا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ، مالک نے ارشاد فرمایا، دوسرا بولا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، پہلا کہتا ہے اقتلوا یوسف، دوسرا کہتا ہے مخالفت کرنی ہے لیکن لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرنا۔ پہلا کہتا ہے مار ڈالو، قتل کر دو، اقتلوا یوسف، دوسرا کہتے ہیں لا تقتلوا یوسف، او یار نہ مارو پیارے یوسف کو، بلکہ میں تمہیں تدبیر بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں۔ اب دیکھنا ذرا دیکھنا، سبحان اللہ، مالک نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے جو اللہ کے کلام مقدس میں آئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ جس طرح ایک مرزائی حکمران ہمارے ملک کا سربراہ بنا تو اس نے کیا کہا؟ قتل لوگوں کو آپ نہیں کرنا، کسی دوسرے کو بلوا کر مروانا ہے۔ اپنے امام امریکہ کو بلوا کر مسلمانوں کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کہتا ہے میں تو بری و ذمہ ہوں، بدبخت تیرے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں کیونکہ مشاورت تیری ہے۔ یہ بھی اس طرح کا مشورہ دے رہا ہے، کہتے مارو نہیں، اگر اس ایک کو قتل کرو گے کل کو ہماری ناچاکی ہوئی تو پھر دیکھنا ہماری آپس کی لڑائی قتل و غارت شروع ہو جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس طرح کرو، قتل تو کبھی چھپ نہیں سکتا، قتل نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس طرح کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ کچھ کرنا چاہتے ہو پھر دیکھ لو ایک بار، پھر نہ دیکھنا، نئی چیز کی آئے گی میں بتاؤں گا، پر میری طرف دیکھو نا بھائی۔ اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات سمجھائی، کہتے ہیں قتل کر دو، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں قتل نہ کرو، بلکہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ یار اس طرح کرو،
گہرے کنویں میں، اندھے کنویں میں اس کو پھینک دو، ڈال دو، یہ بھی کوئی راہگیر آئیں گے نکال کر لے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرنے کا یہ کام ہے۔ سب نے کہا ہاں یار، یہ جو اللہ اکبر بات بتائی گئی ہے یہ صحیح بات بتا رہا ہے۔ اب دیکھنا ذرا، اللہ اللہ جب مشورہ کر کے آئے، یہ کون مشورہ کر کے آ رہے ہیں بھی مسلمان، ہیں بھی سید، ہیں بھی پیر، کون ہے؟ ہیں بھی سید، ہیں بھی مسلمان۔ معلوم ہوتا ہے بعض مرتبہ مسلمانوں میں بھی حسد آ جاتا ہے، تعصب آ جاتا ہے، کسی کی اچھی رہائش دیکھ کر، کسی کی لیاقت صداقت شرافت دیکھ کر، کسی کی دیانت دیکھ کر، کسی کی ذہانت دیکھ کر، بعض مرتبہ علماء میں بھی حسد آ جاتا ہے۔ دیکھنا ذرا حاسدین، پر حسد کیا کریں گے؟ حاسد حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن اللہ کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن اللہ کرے۔ اب دیکھنا ذرا، قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ آئے آ کر کہنے لگے بابا، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہیں، کون؟ جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے بھائی کو کنویں میں ڈالنے کا۔ بھائی بیٹھ جائیں، بھائی چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالنے کا منصوبہ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ کہنے لگے بابا یوسف کے متعلق ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے، اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارے اوپر اعتماد کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے ویرو بھائیو، پھر کہہ کیا رہے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ سیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم خیر خواہ ہیں۔ آج بھی خیر خواہ کہتے ہیں، سیر کے لیے ہمارے ساتھ۔ 1 گھنٹہ ہے جی، بس 20 منٹ باقی ہے۔ اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات بتائی ہے۔ آج بھی کہنے والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجو، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجو۔ یہ صبح بھیج دینا، یہ کھا پی کر آئے گا، ہم پھل کھلائیں گے، روسٹ بنائیں گے، سجیاں کھلائیں گے، ایسے پیاری کڑھائی بنائیں گے، اتنی پیارے پیارے کھانے کھلائیں گے، یہ بیٹھ بیٹھ کر پیلا ہو گیا ہے، اس کی تندرستی واپس آ جائے گی، سستی دور ہو جائے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سیر کرانے والے دھوکے باز بھی ہوتے ہیں، جس طرح آج بھی بچوں کو سیر کرواتے ہیں، نہ وہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہیں نہ مدارس کے رہتے ہیں، علم بھول جاتا ہے، مانگنا سوال کرنا صرف ایک طریقہ آتا ہے، باقی سب کچھ بھول گیا، سیر کرائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، سبحان اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا یہ بھائی ہیں اور کہہ کیا رکھیں، صبح ہمارے ساتھ بھیجنا، ہم اس کی نگرانی کریں گے، ہم اس کے بڑے حمایتی ہیں۔ فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون۔ بابا کیا کہتا ہے؟
معصوم یوسف کے بارے میں سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، تاروں والے بھائی آپ بیٹھ جائیں یار، آرام سے بیٹھو، ادھر میری طرف دیکھو بھائی، اس کو سیدھا کر دے یار، میری طرف دیکھ، کیوں نہیں کام نہیں کر رہا ہے، میں وقت ضائع کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے اپنے کلام میں۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے برخوردارو کہیں ایسا نہ ہو تم بڑے ہو آگے چلے جاؤ، پیچھے بھگیاڑ آئے، بھیڑیا آئے، میرے پیارے یوسف کو کھا جائے، تم غافل رہ جاؤ، بے خبر رہ جاؤ۔ اب جواب میں کیا کہتی ہے؟ فلما اللہ اللہ کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ کیا کہتے ہیں؟ بلا کیسے ان کو بھیڑیا کھائے گا، ہم اتنی زوراور مضبوط اس کے خیر خواہ ان کے ساتھ ہیں، کیسے بھیڑیا کھائے گا؟ فرمایا اللہ تعالی نے آئے اللہ اللہ لے جانے والے لے جاتی ہیں، پھر کیا کرتی ہیں؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ سب نے اتفاق کر لیا اب اپنے ویر کو، بھائی کو، پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ اب کنویں میں ڈالنے کا عزم کر لیا۔ اب ڈالا کس طرح؟ پہلے قمیض کو کھینچ لیا، اتار لیا، پھر دھکے دے کر اپنے معصوم ویر بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، ادھر کنویں میں ڈالنے والے کنویں میں ڈال رہے ہیں، ادھر عرش والا اپنا فرشتہ بھیج کر وہی بھیج رہا ہے۔ کس طرح؟ مالک کی حمایت و نصرت ساتھ ہے۔ مالک جس کو بچانے پہ آئے، نمرود اور نمرود کی فوجیں، نمرودی بھی اس کو آگ میں نہیں جلا سکتے۔ اللہ جس کو بچانے آئے، آگے دریا کی موجیں ہوں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہوں، پھر اس کو بھی ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو بچائے، پیغمبر کے بیٹے سارے مل جائیں، اس کو کنویں میں ڈالنا شروع کر دیں، پر اس کو ختم کر سکتے۔ میں نے عرض کیا ہے دشمن تک کے فیر چلاون، کلیم نو پیو مار مقامن، رب سونا جے کو زندگی دے کوئی بھی مار نہ سکتا ہے۔ اللہ سونا جے کو زندگی دے کوئی بھی مار نہ سکتا ہے۔ کلیم ہے سچ آکھن دا آدی، سچ پی اکھندی ہے جماعت اساڈی۔ اے سو سو زور پہلا من ویری، سو سو زور پہلا من ویری، ویری سڑدے سڑدے راسن، غم دیاں ہی بھر دے راسن۔ اے سو سو زور پہ لامن ویری، حق اے چھپ نہ سکدا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
فرمایا ہم نے وہی بھیج دی، اے معصوم یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے ساتھ نصرت مدد اللہ کی ساتھ ہے۔ ویر مخالف ہو گئے تو کیا ہوا، بھائیوں نے عداوت حسد شروع کر دیا ہے تو کیا ہوا، اللہ جس کا حمایتی بن جائے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکیلا ہی پیارے محمد کی عظمت کی گواہی دینے والا کافی ہے۔ مالک نے اپنے پیارے رسولوں کی پیشواؤں کی بھیجے ہوئے اللہ اکبر رسولوں کی ہمارے پیشواؤں خیر خواہوں مقتداؤں کی اس طرح حوصلہ افزائی بیان فرمائی۔ اب کیا ہوا، وہی آئی، پیارے یہ نہیں جانتے ایک دن آئے گا تو جانتا ہوگا، سب کچھ سنائے گا ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اب کنویں میں ڈال کر یہ سوچ کر آئے، اب قصہ تمام ہو گیا ہے۔ آئے کس طرح ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے کس طرح ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کا وقت ہوا، آوازیں نکال نکال کر چیخ چیخ کر پوری بستی کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں بابا بابا ہمارے بھائی کو بھگیار کھا گیا، تو اعتبار تو نہیں کرے گا۔ رونا دو قسم کا ہوتا ہے، جھوٹے روتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں آنسو نہیں ہوتے، سچے روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں زبان سے کلمات بے صبری کے نہیں نکالتے۔ سچے کے رونے میں اور جھوٹے کے رونے میں فرق کیا ہے، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے جھوٹے کے رونے کی تردید کر دی، فرمایا مرثیے نہیں پڑھنے، باتیں نہیں نکالنی، اپنی مرضی کی واویلا نہیں کرنا، بے صبری کے کلمات نہیں کہنے، بلکہ فرمایا دعا بدعوى الجاہلیہ، جہالت والے کلمات نہیں نکالنے، یہ جیلوں کی علامت ہے۔ اب دیکھنا روتے آئے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے، ہمارا ویر اللہ اکبر بھگیار کھا گیا ہے، لیکن آتے ہی کیا کہتے ہیں، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، بابا دلیل ہمارے پاس ہے، غور کرنا، یہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ان کو بھی سنتے ہیں وہ بھی دلیل دیتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں تو یہ بھی دلیل دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دلیل سچوں کے پاس بھی ہوتی ہے، یہ ماننے والی بات ہے، دلیل جھوٹے نے بھی اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ دلیل میں دلائل میں فرق ہوتا ہے، سچے کی دلیل اور دلائل مستند ہوتے ہیں اور جھوٹے کی دلیل اور دلائل کی سند نہیں ہوتی۔ کس طرح؟ آپ دیکھ لیں، یہ دلیل بنا کر آئے ہیں، کہتے کیا ہے، بابا یہ قمیض ہمارے پاس ہے، یہ دلیل ہے، یہ قمیض ہمارے پاس ہے، دیکھ لے اس سے ابھی خون بھی، اللہ اکبر، خون بھی اس کو لگا ہوا ہے، خون آلودہ بھی ہو چکا ہے، اگر نہیں مانتا تو یہ دلیل ہمارے پاس ہے، لیکن دلیل کی سند نہیں تھی، جھوٹوں کے پاس دلیل کی سند نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لینا ذرا، بابا نے تحقیق کرنا شروع کر دی، آگے لکیر کا فقیر تو نہیں تھا، اللہ کا رسول تھا، برگزیدہ انسان تھا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا لخت جگر تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پوتا تھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھتیجا تھا۔ یہ کیا فرماتا ہے، کہتا ہے میرے برخوردارو یہ ذرا قمیض تو دکھاؤ، ایسے سیدھا کیا، پھر کیا بتایا، برخوردارو تمہاری دلیل جھوٹی، خون تو قمیض پہ لگا ہوا ہے، وہ بھگیار اتنی دانا تھا کہ خراش تک نہ آئی قمیض کو۔
معلوم ہوتا ہے جھوٹوں کے پاس جھوٹی دلیل ہوتی ہے. دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دلیل تو اس بدبخت نے بھی دی تھی کہ مجھے تو نے آگ سے، نار سے، روشنی سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ خاک سے پیدا ہونے والا، خاک افضل نہیں نار افضل ہے. اس نے جب دلیل دی، پر اللہ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شیطانوں کا کام ہے. ہوتا کیا ہے؟ دلیل ہوتی نہیں. کہتے ہم ایسے کرتے آئے. کہاں ہے؟ ہم ایسے کرتے آئے، ہم ایسے سنتے آئے. پوچھا کبھی نہیں، تحقیق کی نہیں. آئے ذرا دیکھتے ہیں کتنی پیاری بات آئی ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، قربان جاؤں اللہ تیرے کلام پر. قمیض دی تو اللہ کے بندے نے کیا فرمایا؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سچا روتا ہے، آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو بہاتا ہے، لیکن زبان سے بے صبری کے کلمات نہیں نکالتا. پھر کہتا کیا ہے؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. وقت بڑا ہو گیا ہے، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. آخر یہ بات کیوں آئی، کس طرح آئی؟ اللہ اللہ دیکھنا ذرا. حدیث میں آتا ہے، مالک نے قرآن میں بھی یہی بات سمجھائی ہے. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین. فرمایا پوچھنے والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں. کس نے پوچھا تھا؟ حدیث میں آتا ہے جب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمیت کے لحاظ سے، دانائی کے لحاظ سے، رسالت و نبوت کے دلائل کے لحاظ سے غلبہ حاصل کر لیا، اب مشرکین مکہ پریشان ہو گئے. یہ تو ایسا ہمارے سوال کا منہ توڑ جواب دیتا ہے، پھر آدمی آگے بات نہیں کر سکتا. اب کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کی سوال کا اس کے پاس جواب نہ ہو، ہمیں پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا. یہ سوال ہم کرتے ہیں، جواب تو دے نہیں سکتا. یہ سورہ مبارکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا پیارا واقعہ، جس کی شان نزول کیا ہے؟ مکہ کے مشرک مشورہ کرنے لگے. انہوں نے کہا یار ہمارا کام نہیں، کسی اپنے بڑوں کے پاس بھیجو، کسی اور کے پاس. پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے قاصد بھیجتے ہیں یثرب کی طرف. مدینۃ النبی جو بعد میں بنا، یثرب میں اللہ اکبر یہودیوں کے علماء رہتے ہیں، وہاں قاصد جاتے ہیں، کہتے ہمارے پاس ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جس کا وہ جواب نہ دے سکے، ہمیں پروپیگنڈے کا موقع مل جائے. آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا، ایک اللہ اکبر ہوتا ہی ایک ہے. جب ہمارے دلائل کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یار کسی اپنے بڑے گرو گنڈال کے پاس جاؤ، اس سے سوال پوچھو. وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی ان سے پوچھو یہ مسئلہ قولی ہے اور یہ فعلی ہے. اب دیہاتی آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہماری سریکی میں قولی کہتے ہیں سالن والی مونگری کو. تو اب اس کو پتہ نہیں کہ سالن والا مونگرا ہے یا قولی ہوتی کیا ہے. مولوی نے بتا دیا مسئلہ بھائی قولی ہے فعلی ہے. دیکھیں اہل حدیث کے پاس اتنے دلائل ہیں. ایک بڑا مولوی آیا، کہنے لگا میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں. میں نے مناظرہ کر لو. کہتے ہیں نماز ثابت کرنی ہوگی. میں نے کہا ثابت کروں گا. اس نے سوال کیا، میں نے پہلی تکبیر ثابت کر دی. اب میں نے کہا میرا سوال ہے آپ پر کہ اللہم باعد بینی آپ سنا دیں، جو حدیث میں صحیح ثابت ہے. ان کے بڑوں کو اللہم باعد بینی نہیں آتی.
ہمارے معصوم بچے کو رسول کی سکھائی ہوئی وہ دعا آتی ہے. لوگوں جاؤ چیلنج ہے ان لوگوں سے سنو، بڑوں سے سنو جن کے انجنوں کا حال یہ ہو چھکڑے کہاں جائیں گے. جنازے کی دعائیں نہیں آتی، جنازے کی کہنے لگا ہم دعائیں تو پڑھتے ہیں. میں نے کہا جو آگے سویا ہوا ہے اس کے لیے جو تعلیم رسول ہے وہ تو سنا دو. صحابی کہتا ہے میں نے پیارے محبوب کے پیچھے جنازہ پڑھا. کیا پڑھا؟ جنازہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگی اللہم اغفر لہ ورحمہ. ایسے میرا جی چاہتا تھا یہ جنازہ میرا ہوتا، دعا میرے اوپر پڑی جاتی. دوران جنازہ سیدنا عوف بن مالک فرماتے میں نے دعا کو یاد کر لیا، لیکن جاؤ اپنے بڑے بڑے انجنوں سے پوچھو تو صحیح یہ تمہیں کیوں یاد نہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے بڑوں سے دھوکا کیوں کرتے ہو، مردوں سے دھوکا کیوں کرتے ہو. اب معلوم ہوتا ہے سوال کرنے والوں کا حق بنتا ہے. فاسألوا اہل الذکر، وہ سوال کریں. لیکن ادھر سوال کرنے والے یثرب سے مکہ میں پہنچے، ادھر عرش والے نے قرآن کریم نازل فرما دیا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا چل آنا قبول فرمائے، بیٹھنا منظور فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، بلند آواز سے آمین کہو. للہیت نصیب فرمائے، خلوص نیت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی دلوں میں اخلاص بھر دے. اور جن ہمارے بھائیوں نے اس اجتماع میں اس کانفرنس میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، عمر میں، اولاد میں، گھر بار میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سیرت شافع ماشا بلا شبہ بلا شبہ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ دی سیرت طیبہ پوری انسانیت واسطے مشعل راہ ہے. اس واسطے قرآن دی صدا پوری دنیا میں گونج رہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی
اور یہ فرق نہیں پاؤنا. ذرا میرا نظر کرو. بات مننی ہے الہ دی اور بات مننی ہے مصطفیٰ دی. یہ دو ذاتاں نے، ایک عرش والی دوسری فرش والی. وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے. یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے. وہ رب ہے، یہ مربوب ہے. وہ رازق ہے اور یہ مرزوق. وہ ساری کائنات کا الہ ہے اور اس ساری کائنات کا مقتدات بندہ ہے. اس واسطے بات اللہ دی اور اس کے رسول اور یہ جو فرق نہیں پانا. اگر تھوڑا جا بھی فرق رہ گیا ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائے. اور پھر ان کا انجام کی ہوئے گا؟ وہ اس آیت کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصیرا. ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حقیقت آشکارا ہو جانے کے بعد، جو رسول دی مخالفت کرے گا، رسول دی مخالفت کا دی او میرے اوپر آؤ، رسول دی مخالفت کا دی کوئی لین دین کا جھگڑا ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے. رسول دی مخالفت ہے حدیث تو اعراض کرے، سنت تو انحراف کرے، سنت نو اہمیت نہ دے اور حدیث نو اپنے واسطے حرز جان نہ بڑھائے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ رسول دی مخالفت کر دے. روشن ہے شمع علم، روشن ہے شمع علم، خدا کے کلام میں نور عمل ہے، اسوہ خیر الانام میں. حدیث تو دوری، سنت نہ دشمنی، حدیث نہ بیر اور سنت کی مخالفت. ہائے میرے اللہ، حدیث نے سنت جو مسلمان ہو اپنی جاننا میں بھی زیادہ عزیز ہے، انہوں نظر انداز کرنا آئی ساری مسکینہ دعوت ہے. سنت حدیث اور ایک تشریح ہے قرآن حکیم دی. تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، سیرت شافع بولو. میں تو انڈر بہتا بولے لیا گل بند ہونے دی بات اور بولو اے بولو. تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، ساری کانفرنس کا نچوڑ بہادرو، ساری کانفرنس کا نچوڑ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا. جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا. جب لوگ قرآن سنت عامل سن
جبریل ورگے آ کے انہاں گھراں دی چوکیداری کرتے سی. اس واسطے حدیث نال مخالفت نہیں کرنی، سنت نال مخالفت نہیں کرنی. چھٹ بنا اس طرح کی آواز دیکھ کر نہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور میں قسم اٹھا کے کہنا اس بات دی، مینوں سمندری دی جماعت نال اینی عقیدت ہے، اینا مینوں پیار ہے، میں مبارک دینا اور میرا دل پھل کے خوشی نال پہاڑ بن گیا ہے. اینا ایلیاں شخصیتاں بیٹھیاں ہیں، اینا دیکھ کے میرا ایمان تازہ ہوا. کل میں ہونا سی بیریاں ادھر لاگے کوئی بیریاں والے پنڈے تے نہیں آیا. مینوں خطرہ ہے بھئی تو میں نکلا تے کتے میرے مگر ڈانگا لے کے نہ چل جا. اینی میری صحت خراب سی. اور آج میرے برخوردار سعود نے کیا بھئی گفتگو ہوئے یا نہ ہوئے لیکن آنا ضرور ہے. ایتھوں 2 میل پیچھے طبیعت خراب ہو گئی، اینا بلڈ لو ہویا، تریڑیاں اڑنا پیا. میں محسوس کیتا بھی شاید یہ زندگی دا خوریا آخری جلسہ ہے. آئے کس طرح آدھے تو خورے ان جانا تجھے روکی ہے، لیکن تمہاری دوستہ کی دعا قبول ہوئی تے مینوں یہ صحت ہو گئی. میرا دل نہیں چاہتا اللہ دے فضل و کرمنا اے جا وجود تواڈے سامنے بیٹھا نا میں دے خادم ہاں تواڈا. اور مینوں کدے ادھی رات نو آواز مارو عبداللہ نو اپنی اکھاں دے سامنے تسی پاؤ گے. اللہ کریم نے بڑا کام لیا ہے، اس مالک دا خاص فضل و کرم ہے. تو اس واسطے سنت تے حدیث جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کسی نال عداوت نہیں، کسی نال دشمنی نہیں، یہ ساری ذمہ داری ہے. تو فرمایا جو مخالفت کرے گا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سنت کو اعراض کرے گا، حدیث کو انحراف کرے گا، پھر ازی پودیاں باغاں ٹوٹیاں چھڑ جائیں گے، جتھے مرضی پھرے، ہمیں ادھر جائے، ہمیں ادھر جائے، ہمیں ادھر جائے، ہمیں ادھر جائے، ہمیں کدھر مرے کو جائے، ہمیں کہیں جڑی کو جائے، ازی ان محاط کے چھڑ جائیں گے. پھر کیا والے تک اسی پوچھیں گے کیوں یہ کسی نے حق نہیں اثر دیتا. شریعت عرش والے دی اور وہ نفاذ مصطفیٰ نے کیتا ہے. کوئی بڑے تو بڑا، کوئی اللہ، کوئی کتنے عرفہ مقام دا مالک کسی نو حق نہیں پہنچتا. شریعت عرش والے دی اور وہ نفاذ فرش والے نے کر کے دکھایا. اور شریعت عرش والے دی اس زبان تو نکلی ہے جس زبان دی ضمانت عرش والا دے رہا ہے. کائنات دیاں زباناں اپنی مرضی نال بول دیاں نے، لیکن عرش والے نے کیا میں مصطفیٰ دی زبان دا ضامن ہاں اور میرے پیغمبر دی زبان چو وہی بات نکل دی ہے جو عرش والے دی مرضی دے مطابق ہوندی ہے. اس واسطے کسی نو حق نہیں پہنچدا. نعرہ تکبیر، رہبر رہنما، رہبر رہنما. کسی نو یہ حق نہیں دیتا گیا. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، دوویں نے مذکر مؤنث کہیں نہیں آگے نہ مذکر نہ مؤنث بعد مکی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسے مرد نو، کسے عورت نو، کسے آلہ نو، کسے ریفارمر نو، کسے لیڈر نو، کسے پیر نو، کسے فقیر نو اور کسے مرشد رہبر رہنما نو
کسی امام نو حق ہی نہیں اور کسی نو حق ہی نہیں ایویں چولے پائی پھر دینے کسی نو حق ہی اور کسی نو حق نہیں یہ حق صرف انہاں نے دیا گیا جنہ کیا کہ ایک میری راہ ہے اور اعلان اللہ کریم کروا رہے اپنے نبی دی زبان نال حجازی صاحب محترم حجازی صاحب اللہ اپنے نبی دی زبان نال اعلان کروا رہے ہن بلیکھے نے کی کریے ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے چاچ میرے آوازاں اٹھ رہی ہیں نے اسی کی کریے اخیر ایک نے کہا وہ ساری چھڈو جتھے کوئی لگا ہے چنگا ہو کے لگا میں کہا یہ بھی کیوں جے کسی مولوی کو کٹن لگ پے تے چھڑان نہ تے کہن دب کے رکھ کیونکہ جتھے کوئی لگا ہے چنگا ہو کے لگا اصلی کوئی ہے فرمایا قل ہذہ سبیلی دیکھو قل ہذہ سبیلی یہ کون کہہ رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین پھر جیڑی راہ تے میں تو انہوں غامزن دیکھنا چاہتا ہوں اس راہ میں خود بھی چل رہا اور یہ راہ میں آپ اختیار نہیں کی تھی جس راستے دا تعین میں تواڈے سامنے کیتا ہے یہ راستہ اور ایسی راہ جیڑی مینوں رب نے دکھائی ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین تو بات واضح ہو گئی کہ آپ صورت لحاظ سب تو الگ اور سیرت لحاظ بھی سب تو الگ یہ تھے آگے نے فلانا فلانے ورگا اور سمندری جو رہ رہا ہے فلانا فلانے ورگا کون کہندا نبی نثار کو سنو فلانا فلانے ورگا میں نبی ورگا کنوں منا نبی ورگا اوے میں نبی ورگا کنوں منا سارے چٹی شے ہوئی دودھ ایک بندہ آندا ہے فلاں شے اینی سفید ہے اینی چٹی ہے جنہ دودھ ہے کیوں نہیں میں انہوں پوچھا دودھ کنا چٹا ہے ایک اور ایک منو بھی بتا پھر لوگ کہتے ہیں فلاں شے اینی مٹھی جنہ شہد ہے میں شہد کی وجہ مٹھا ہے میں گڑ ورگا ہن سفیدی وچ دودھ نالوں اگے کوئی چیز سفید نہیں تے مٹھاس وچ شہد نالوں اگے ہور کوئی چیز نہیں جلدی صاحب ادھر اکھاں مبارک میرا کرے لائیاں نے اسا لائیاں میں کیا سی میں نیوی میرا مرشد اچا آئی وہ جو سب تو چتا ہے میں نیوی میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی وہ صدقے جاواں میں اونا اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبائی کون ہے اور جمیں دودھ وچ سفیدی ہے دودھ تو اگے کوئی سفید چیز نہیں تے شہد سب تو مٹھے شہد مٹھی کائنات میں شہد کوئی نہیں ان سمجھو پھر دودھ ورگا وہ دودھ پھر کوئی ہے ہی نہیں شہد دودھ ورگا تے شہد ورگا تے دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے
وہ دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے. لانا پڑا تجھے تمہاری مثال میں جنہیں دودھ ورگا اور شہد ورگا بہن نہیں محمد ورگا. اس واسطے کائنات کوئی شے ہے ہی نہیں میں جہدے نال میں رسول اللہ دی مثال دیا. ساڈی ریس کنے کرنی ہے, ساڈا کنے مقابلہ کرنا ہے. اے دیکھو جبریل نوری لیکن براق لے کے کول کھلوتے ہیں. آپ سوال ہونے لگے وہ سید الملائکہ ہے, یہ سید کائنات ہے. وہ لگی شوقی بخان براق, وہ براق جڑی لگی شوقی بخان. جبریل نے آکھا کوئی عقل کر بیوقوف کنال یہ عقل کر. پتہ ہی اتنے کون بیٹھ لگا کانچ کیا بس ہن بہ گئے نا. دیکھو براق تے کون ہے تے نال کون ہے. سبحان اللہ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یہ زمین کا سفر ختم ہوا ہن لگا عروج ہون تان لگی جان پوڑی لگی جڑا سفر مکیوں لے کے بیت المقدس تک کیتا ہے. بدریہ براق دے ہوئے سواری تے بیٹھے نے, سواری دی لگام رسول اللہ دے ہاتھ وچ تے جبریل نال ویسے ٹردا جا رہا ہے. اے سفر زمینی براق دے ذریعے کیتا ہے اور آسمان دی طرف سفر شروع ہون لگا ہے. براق اتنے بند دیتی گئی ہے. براق پتھر بھی سراغ کر کے جبریل نے بند دیتی ہے. ان رسول اللہ واسطے استقبال ہون لگا ہے. مسجد اقصیٰ تو لے کے پہلے آسمان تک ایڈی لمبی پوڑی لائی ہے, سیڑھی لاتی ہے. معراج آندے بھی نجے پورے جبی معراج اوپر جان دا آلہ. یہ ہن دوہاں سائیڈاں تے فرشتے نوری کھلار دیتے نے. ایڈی لمبی سیڑھی ہے. رب العالمین نے فرمایا ملائکہ آج میرے مصطفیٰ نے زمین تو آسمان دا سفر کرنا ہے اور دنیا وچ بڑے بڑے معزز مہمان جاندے نے, لوگ راہ وچ قالین بچھاندے نے اور پھر انہاں تے پھول نثار کردے نے, انہاں واسطے کیلے آندے دروازے بنتے نے اور پھر انہاں واسطے تھوڑے تھوڑے وقفے تو بعد نکل کے بعد دیکھتے نے یہ جی سارے مہمان نہیں آئے. فرمایا ملائکہ جبریل سمیت فرمایا اے سیڑھی دے دائیں تے بائیں جیڑی سیڑھی سونے دی سیڑھی اندازہ فرماؤ سونے دی. یہ تھے آج ناکی پانی ہے بی وہ کاری ایک ادھوں میں بریک کٹ تیلی نصیب نہیں. لڑائیاں ہوندیاں نے روز آندی ہے میرے خاندہ ایک باری ریڈ لاشے میں مینوں بھی تیلی بنا کے دے شاہ تو آندہ تیرا بوڑا رڑ جائے کتوں لیا ماں میرا اپنا تیلا نہیں رہا. سونے دی تیلی اور یہ تھے تیلی نصیب نہیں. رب العالمین نے فرمایا اور جیڑے سونے نو لوگ صندوقات رکھ دینے اور جیڑا سونا پیٹیاں رکھیا جاتا ہے اور جیڑے سونے واسطے پہ کوئی چور لے نہ جائے بلکہ پینڈو لوگ پڑولے دانے دراتے پاٹا کے پولنا بولنا میں لفظہ پڑھوں مختلف جگہ پہ سونے دی حفاظت کی دی جاندی ہے اور سونے نہ پھر دیکھو کنی عقیدت ہے. فرمایا میں کائنات میں دسنا چاہنا اور جڑا لوکاں دی نظرات بہت قابل قدر ہے تیرا پیراں دی جوتیاں جوڑ دیا تیرے پکیزہ قدموں پھر اوپر گئے کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے
کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یہاں لم ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، یہاں فلک ہے طور سینا نہیں ہے۔ وہ کر کے بخایا اور شان رسول اللہ صرف ایک کہیں گے پائیے میرے نبی نورے۔ میں ایک مولوی نے کہا، میں کہا تو نوری ہے؟ تو نوری اندر نہیں، میں بھی تینوں اللہ دی قدمیں پڑھ کے میرے نبی نورے، سارے نبی نورے۔ میں کہا تو دس من بھی نوری ہے؟ آدھا نہیں۔ میں کہا تینوں کی واسطہ نور ہے تے ساڈا، بشر تے ساڈا، تینوں کی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملانا۔ مثال سنو، میں تیری وہ گل ہے کہ کوئی بندہ ٹریا جان ڈیا بازار چوندی جب مسیطے پہنچا تو جا کے حافظ نو کہنے لگا، حافظ جی پرانے کا کھیر پکی۔ انہیں کہا سانو، انہیں کہا میں آپ سنیا کہ انہیں حافظ نو سدنا ہے، انہیں کہا جو نہ مینو سدنا ہے تینوں کی۔ ہن ایتھے صرف انہی کی تعریف ہے، لیکن ایتھے کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یہاں لنترانی کا جھگڑا نہیں ہے، در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، یہاں فلک ہے طور سینا نہیں ہے۔ میرا جاگہ تجھے عجیب ہو، عطا میں سخا میں، ذرا ترتیب، عطا میں سخا میں، عطا میں سخا میں، نعم میں کرم میں، گلستان میں سہارا میں، جنت میں یم میں، اللہ سب کے جامعہ، عطا میں سخا میں، نعم میں کرم میں، گلستان میں سہارا میں، جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش قضا میں، حرم میں، زمین پر فلک پر، زمین پر فلک پر، عرم میں عجم میں، کہاں آپ کا بول والا نہیں ہے۔ کجا لم ترانی، کجا سیر اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ، کجا فلک اعلیٰ، کجا فلک اعلیٰ، او کجا فلک اعلیٰ، کجا طور سینا، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے۔ یہ میرا مرشد، یہ میرا رہبر، یہ میرا رہنما۔ جب آپ اکٹھے ہوئے پھر پوچھیں گے تھوڑا پیر خانہ کہڑا ہے، تسی کدی بیعت ہو، تسا کدے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا ہے، اور پھر پڑھے لکھے لوگ نے کہیں گے تسی کیڑی گدی نال اٹیچ ہو۔ اے ساڈے پیر خانہ، مینوں اللہ کی قسم ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ مولوی صاحب تسی بھی کہیں جی بیعت کیتی ہے؟ میں کہا بالکل۔ کہنے لگا میں کہیں سمجھتا کسی استاد دا چنڈیا ہے، کدی؟ میں کہا رسول اللہ دی، تے منہ ٹلا جا کر کے نا آندا انہاں دی سارے کیتی ہے تے میں اتریا صبر نہیں ہوا ادا کر اللہ یہ طور نبھائیے ساڑیاں ازل دیاں لگیاں توڑے ہونا، ساڑیاں ازل دیاں لگیاں توڑے ہونا، ساڑا منہ سونے ولوں موڑے ہونا۔ میں دل چاہ رہا ہے، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، انشاءاللہ زندہ رہے۔ علماء اکرام کی کیسٹوں کا مرکز ظفر کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، سی بلاک شیروانی ٹاؤن اکاڑا، موبائل نمبر 030069533681۔ الحمدللہ ہماری صاف ریکارڈنگ اگر مشہور ہے تو یہ ہمارے والدین اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ظفر کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر۔